تم اپنی طاقت پر کبھی مت جانا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ارحم الراحمین، اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزو۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو۔ میرے پاس اب وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم ہے، انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں، محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح، کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے۔ تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی، تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں، ایک آدمی نہیں۔ یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں، 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی۔ اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے لوگ
इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जवारी की सजा होगी, क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे, तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई, तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है, तो इकबाल ने ये बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बू हाली का शिकार होती है। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़कर बंद करेंगे, और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो? चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात ऐ नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचानेंगे? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे? इधर तुम्हारा जनाजा ला करके रखा गया होगा, तुम्हारा बेटा बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होगा, नमाज हो जाएगी तो उठाऊं और ला करके दफन करके आऊं। उसे तौफीक भी नहीं होगी कि वो तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्यों ऐसे मुआशरे में जीने की जरूरत है? हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा अता किया, उस मुआशरे में अमन भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। आओ वापस से फिर इस माहौल को बनाने में आप सब सतर्क हो जाओ, मुतहर्रिक हो जाओ। हर मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम 5 ही सही 10 ही सही खड़े हो जाओ जिम्मेदारी लेकर के, कि हम अपने मोहल्ले में बेहयाइयां नहीं होने देंगे। इनकलाब आएगा मेरे अजीजों। तुम ये मत सोचना कि हम 5 और 10 लोगों से क्या होगा, तुम अपनी ताकत पर कभी मत ध्यान, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन,
اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ہبلی کی ایک مسجد سے 50 لوگوں کے بیچ میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا۔ ہم نے یہاں سے موبائل کا چیلنج کیا کیا تھا؟ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پوری دنیا کے خطے خطے میں وہ آواز پہنچائی گئی، جس کو پہنچنا تھا اس کو بھی پہنچی۔ تو کبھی یہ مت سوچنا کہ میرے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آواز اٹھا کر کے تو دیکھو، اصلاح کے لیے کھڑے ہو کر کے تو دیکھو۔ بازو ہمارے کمزور ہیں، رب العالمین کی طاقت کمزور نہیں ہے۔ تم اگر کھڑے ہو گئے اصلاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ایک نہیں مانے گا، 2 نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تو جیالا ہوگا جو تمہاری دعوت پر لبیک کہے گا۔ تم اپنے گھر کی دعوت تھوڑی نہ دے رہے ہو۔ اگر 5 نوجوان کھڑے ہو گئے ہر محلے سے اور وہ دوسرے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، خدارا کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہماری تنظیم میں آ جاؤ۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، اس امت کی ایک رگ کو میں جانتا ہوں، یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ، استاد کا واسطہ، پیر کا واسطہ، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے۔ بگڑے ہوئے نوجوان کو ایک بار آمینہ کے لال کا واسطہ دے کر کے دیکھو، ایک بار میرے مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دے کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں محبت پیدا کر ہی دے گا۔ یہ بگڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا واسطہ دے کر کے اصلاح کا کام کرو۔ ورنہ آج جو میں سن کر کے آیا ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی دیر میں بول لیا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ بتاؤ میرے عزیزو، جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرأت ہوگی، اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی ہے، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو۔ 2-4 لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو۔ تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے 2-4 لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ کوئی بچہ بگڑتا ہے تو معاشرے کے ذمہ دار اراکین جماعت اس کا بہت باریکی سے جائزہ لے اور اس پر پکڑ بنا ہے، ورنہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خیر امت میں جس طرح سے رکھا ہے، ہمیشہ خیر امت کے اس لقب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک